محمد پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقام پر چلتا رہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ تمام حضرات کا یہ فرش امام حسین نشانہ، گریہ گزاری عبادت میں مصروف ہونا، میرا پڑھنا، مجھ سے پہلے جتنے بھی اس مقام پر پڑھ کے جا چکے ہیں، بارگاہ ہم تمام کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ دعا گو ہوں میرے اللہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اس بی بی کے صدقے سے ہم تمام کو زیارت کربلا نصیب فرما، مرنے سے پہلے شفاعت امام حسین نصیب فرما، اما جانے کے بعد قبر میں دیدار حسین نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر بلند طریقے سے صلوات کی تلاوت کریں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند طریقے سے صلوات کی تلاوت وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ وعصمة الفاطمیہ، الحلم الحسنیہ، الشجاعة الحسینیہ، والعبادة السجادیہ، ومعاصر الباکریہ، وآثار الجعفریہ، وعلوم الکاظمیہ، الحجج الرضویہ، وجود التقویہ، ونقابة النقویہ، الحیبة العسکریہ، الخیبة قائم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں و تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کی ذات کے لیے، درود پاک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے۔ عزیز محترم، کہ وقت مختصر ہے، میرے بعد بھی کتنا یہ خطاب کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ جس قرآن کے سورے کی ایک چھوٹی سی آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو، اس آیت کے عنوان کو، اس آیت کے موضوع کو مختصر کر کوزے میں سمیٹ کے آپ حضرات کو ہدیہ کرتے ہیں اور آپ سے دعائیں لے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی ذات، دیکھیں میں نے بغیر کسی مقدمے سے اپنے موضوع کا آغاز کر دیا کہ پروردگار عالم کی ذات اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے،
اور دیکھو یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، ایسی کتاب کہ اس کی مثال نہیں ہے، اور ایسی کتاب اتنی سچی کتاب کہ جس کی صداقت خود پروردگار عالم کی ذات دے رہی ہے، اتنی پاک و پاکیزہ کتاب جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت کی سند خود پروردگار عالم کی ذات دے رہی ہے کہ دیکھو یہ میری وہ کتاب ہے جو سچی بھی ہے، جو پاک و پاکیزہ بھی ہے۔ اگر اجازت ہو تو قرآن کی آیت پڑھوں کہ یہ وہ کتاب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے محمد مصطفیٰ پر نور کو نازل کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پیغمبر جب آپ کے پاس علم آ جائے تو پتہ چلا یہ کتاب علم ہے۔ توجہ ہے میرے جانے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، پتہ چلا یہ قرآن بہترین ہدایت کرنے والا، یہ قرآن ہادی ہے، یہ قرآن ہدایت کرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، یہ وہ کتاب ہے جو شفا ہے، جو رحمت ہے مؤمنین، جو شفا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شفا ہے، جو رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور بندے حکیم نے اسی کتاب سے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اچھا میں آیت کا مکمل ایڈریس دے دیا کرتا ہوں، پروردگار عالم کے ساتھ اپنی لائن کتاب میں سورہ نمل، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ میں چاہوں گا اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کروں کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ قرآن میں کہہ کیا رہا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اپنے حبیب پر، پیغمبر اکرم پر کتاب کو نازل کیا، تبیانا لکل شیء۔ تبیانا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ہم نے محمد پر ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہم نے اپنے حبیب پر ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں ہر چیز کا علم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ خدا یہ ہدایت کرنے والی ہے، رحمت ہے، بشرا اور بشارت دینے والی ہے ان مسلمین مسلمانوں کے۔ اب مجمع بیدار ہے، خاموش ہے آپ حضرات۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے حبیب پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا میں کتنے علم ہیں؟ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ، عالم بن سکتے ہیں آپ، وکیل بن سکتے ہیں آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، مگر قرآن کا سارا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے، قرآن کا سارا علم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس لیے قرآن کا سارا علم اگر آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تبیانا لکل شیء کا مصداق بنایا۔ جو علم قرآن میں ہے وہی میرے پاس ہے کہ نہیں میرے جانے، مجھے رکھیں گے میرے جانے، جو علم قرآن میں ہے وہ میرے پاس ہے، تو پتا چلا کہ کوئی بھی قرآن کے علم کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کتاب میں جیسی دوسری کتاب بنائی نہیں، اس کتاب میں جیسی دوسری کتاب بنائی نہیں۔ جب دوسری کتاب نہیں بنائی تو دوسرا علم حاصل کرنے والا بھی نہیں بنایا۔ دوسرا علم حاصل کرنے والا بھی نہیں بنایا، اللہ کی ذات نے فقط ایک بنایا، اور اسے پابند انہو علم الکتاب میں سارا علم دے دیا۔ اب آپ کو تحقیق کیجیے کہ وہ کون تھا؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، میں فقط تبیانا لکل شیء کو کھولنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، تو پتا چلا اگر کوئی مریض ہو جائے تو قرآن سے شفا لے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہو؟ اگر کوئی مریض ہو جائے تو قرآن سے شفا لے، اگر کوئی انجینئر بننا چاہے تو قرآن سے پوچھے، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو قرآن سے پوچھے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اچھا ایک سوال تو اپنے رب سے کر سکتا ہوں نا کہ میرے اللہ تو مجھے بتا تو صحیح، تو نے مجھے کہاں معراج کی منزل پر پہنچا دیا
کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. یہ قرآن کی انتہا ہے، ابتدا نہیں ہے. ابتدا کچھ اور ہوتی ہے، انتہا کچھ اور ہوتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے. یہ قرآن کی انتہا ہے. مثال دے کے سمجھا دوں، جب بچہ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو آپ بچے کو سب سے پہلے پہلی والی کلاس پڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچے کو میٹرک والی کلاس میں تو نہیں بٹھالتے نا، 10ویں کلاس میں تو نہیں بٹھالتے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے پہلے بچہ پہلی کلاس پڑھے گا، پھر دوسری پڑھے گا، پھر تیسری پڑھے گا، پھر جا کر پہنچے گا میٹرک میں، پھر جا کر پہنچے گا 10ویں جماعت میں. تو تبیانا لکل شیء یہ 10ویں جماعت ہے. میں اللہ سے کہوں کہ اللہ مجھے پہلی جماعت تو بتا کہ قرآن کی پہلی جماعت کیا ہے. اب توجہ میرے جانب رہے، مولا علی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جو عاشق والے علی بیٹھا ہے میرے ساتھ بولے گا. مولا علی مسجد میں تشریف فرما تھے اور اسی طریقے سے اصحاب کا مجمع سجا ہوا تھا. جیسے آپ بیٹھتے ہیں نمازوں میں آگے، ویسے لوگ بھی مولا علی کے پاس بیٹھا کرتے تھے. مولا علی مسجد میں تھے اور اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا. اچانک اصحاب کے درمیان ابن عباس نے سوال کیا. دیکھو ابن عباس سے دو نسبتیں ہیں، ایک تو سچا راوی ہے اور دوسرا پیغمبر کا چچا ہے. پیغمبر کا چچا ہے ابن عباس. جناب ابن عباس نے میرے مولا مشکل کشا سے سوال کیا کہ یا علی اگر تھوڑی سی گستاخی معاف ہو تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو علی نے کہا کہ عرض کیجئے. تو کہا میں چاہتا ہوں ذرا سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر دیجئے. کون پہنچا؟ سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر دیجئے. بس اتنا جملہ کہنا تھا. عشاء کی نماز کا وقت تھا، رات کا عالم تھا، آندھی چل رہی تھی، رات چھائی ہوئی تھی. علی نے مسجد میں تفسیر سورہ الحمد، تفسیر سورہ الحمد بیان کرنا شروع کی. بیان کرتے کرتے صبح فجر کی اذان ہو گئی. آپ کے دور میں میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں، بتاؤ کہ سنیے گا. علی نے تفسیر بیان کرتے کرتے صبح کی اذان ہو گئی اور ابن عباس نے کہا یا علی سورہ الحمد کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کی تفسیر کا کیا عالم ہوگا. نہیں جانا سنا اگر پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی تو علی کیا عالم ہوگا. تو میرے مولا مشکل کشا نے کہا ابن عباس اللہ کی ذات نے مجھے وہ قرآن کا علم عطا کیا ہے. اگر میں پورے قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنا چاہوں تو سورہ الحمد میں لے کر آ جاؤں. بتاؤ کہ سنیے گا سورہ الحمد میں لے کر آ جاؤں. اگر اور بھی مختصر کرنا چاہوں تو الحمد کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین میں لے کر آ جاؤں. اب سوال کروں علی سے کہ یا علی اتنا بڑا قرآن ہے جس کے 30 پارے ہیں، اس میں 6666 آیتیں ہیں، اس میں 70,201 الفاظ ہیں، اس میں 2,23,399 حروف ہیں. اتنا بڑا کلام ہے، اتنا بڑا قرآن ہے اور علی اس قرآن کو مختصر کر رہے ہیں. مختصر کرتے کرتے کہہ رہے ہیں اگر مختصر کرنا چاہوں الحمد میں لے کر آ جاؤں، مختصر کرنا چاہوں الحمد کی ایک آیت الحمد للہ رب العالمین میں لے کر آ جاؤں. علی نے اتنا نہیں کہا. علی اتنا کہتا تو میں خاموش ہو جاتا. علی نے کہا اگر اور بھی مختصر کرنا چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت میں لے کر آ جاؤں. پھر دوبارہ علی نے کہا اگر اور بھی مختصر کرنا چاہوں نا تو بسم اللہ کے 2 لفظ بسم اللہ میں لے کر آ جاؤں. پھر دوبارہ علی نے کہا اگر اور بھی مختصر کرنا چاہوں تو بسم اللہ کے بے میں اور بھی مختصر کرنا چاہوں تو بے کے نیچے نقطہ اس میں لے کر آ جاؤں. اس میں لے کر آ جاؤں. اب ہم نعرہ آپ لگائیے گا جملہ دینے دیجیے. اس میں لے کر آ جاؤں. میرے مولا مشکل کشا نے اصحاب کے مجمع میں کہا انا نقطہ کو تحت الباب اور جو بے کے نیچے
کہ جس کی ابتدا علی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب کہنے کی اجازت دیجیے نا, اگر بے کے نیچے نقطہ نہیں, بیدار ہے, پریشان ہے, بیدار ہے نا, اگر بے کے نیچے نقطہ نہ ہو تو بے نہیں بن سکتا. آپ دو نقطے اوپر لگا کے تے بنا سکتے ہیں, ای لگا کے چے بنا سکتے ہیں, مگر بے نہیں بنا سکتے. بے کے لیے شرط ہے نیچے والا نقطہ ہو تو پتا چلا, اگر نقطہ نہ ہو بے نہیں ہو سکتی, اگر بے نہ ہو بسم اللہ نہیں بن سکتی, اور بغیر بسم اللہ کے قرآن پڑھنا تو منع ہے. آج کسی کے مذہب میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, ہمارے مذہب میں تو نماز بھی جائز نہیں. اگر نقطہ نہ ہو تو بے نہ بنے, بے نہ ہو تو بسم اللہ نہ بنے. تو پتا چلا کہ بے کا نقطہ بنے تو کہاں سے بنے, کہ اگر علی نہ ہو, اگر علی نہ ہو تو نقطہ نہ بنے, اور نقطہ نہ ہو تو بے نہ بنے. یہ کمال منزلت علی کے ابن ابی طالب ہے. اب چلو تھوڑا سا آگے, اللہ نے کیا قرآن میں کہا, بس ختم کرنے والا ہوں, وقت مختصر ہے میرے پاس. اللہ کی ذات نے کیا آگے کہا, تبیانا لکل شیء. دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, لیکن وہ قرآن کی ابتدا میں نے آپ کو سمجھا دی. اب میں نے آپ کو سمجھانا ہے قرآن کی انتہا کسے کہتے ہیں. یہ ابتدا تھی جو علی سے شروع ہوئی, وہ انتہا کسے کہتے ہیں. سننا بھائی سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. ہم نے پیغمبر پر ایسی کتاب نازل کی کہ یہ وہ کتاب ہے تبیانا لکل شیء. قرآن کی پہلی صفت کی ابتدا تبیانا لکل شیء, اس میں ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کی وضاحت ہے. خدا یہ ہدایت کرنے والی ہے. دوسری صفت رحمت, تیسری صفت یہ رحمت ہے. چوتھی صفت بشرا, یہ بشارت دینے والی ہے. میرا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, اور جب اللہ کا نام کرتا ہے نا تو دوسروں کے بخیے ادھیڑ لیا کرتا ہے. اللہ کا کلام ہے. پہلی صفت ہر چیز کا بیان قرآن میں ملے گا. دوسری صفت یہ ہدایت کرنے والی ہے. تیسری صفت یہ رحمت ہے. چوتھی صفت یہ بشرا ہے, یہ بشارت دینے والی ہے. اچھا اتنا تو بتاؤ, یہ قرآن کوئی 15 جلدوں کی کتاب تو نہیں ہے؟ توجہ ہے میرے جاننے, یہ قرآن کوئی 15 جلدوں کی کتاب تو نہیں, مختصر سی کتاب ہے نا. اور دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ تبیانا لکل شیء, ہر چیز کی وضاحت ہے. اس کی مثال دے کے سمجھا دوں. اگر میں کسی بھی پودے کی گٹھلی, چلو میں اگر آم کے درخت کی گٹھلی کو ساری عمر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہوں کہ اس کے اندر پورا درخت ہے, آپ انکار کر سکتے ہیں؟ گٹھلی کے اندر پورا درخت ہے, آپ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اچھا پورے سال اس گٹھلی کو میں اپنے ہاتھ کے اوپر لے کر رکھوں تو درخت نکلے گا؟ اب جو سمجھے وہ پہنچ جائے گا. درخت نکلے گا. تھوڑی سی مٹی کھود کر اس گٹھلی کو دفن کر دو, مٹی ڈال دو, تھوڑا سا پانی دے دو, درخت نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اب کہنے کی اجازت دیجیے تو پتہ یہ چلا درخت اس زمین پہ نکلنا منحصر ہوتا ہے جس جگہ پہ اسے ساری چیزیں مل جائیں. توجہ رہے, درخت اس زمین پہ نکلے گا جہاں پہ ساری چیزیں ملے. تو پتہ یہ چلا منافقوں کی زمین پہ درخت نہیں نکلتے. اب جملہ تو میں آپ دوں گا. جناب مولا علی جناب کمیل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, سفر میں دونوں ساتھ تھے, چل رہے تھے, چلنے لگے. اچانک جناب کمیل رک گئے. مولا علی آگے چل دیے. مولا علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کمیل نظر نہیں آ رہے, کہاں گئے؟ دیکھا تو کمیل پیچھے کھڑے ہیں. مولا علی واپس پلٹے اور پلٹ کے کہا کہ کمیل کیا ہو گیا کہ تم میرے ساتھ نہیں آئے؟ کہا کہ یا علی اس گھر سے, اب جو بیدار ہے اسے یہ پڑھ رہا ہوں, اس گھر سے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, اور کمیل قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے رکا ہے. تمہیں قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے رکا ہے. اب جیسے ہی جملہ سنا تو میرے مولا علی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے قرآن تو پڑھ رہا ہے, یہی قرآن کی آیتیں اس پہ لعنت کر رہی ہے. اللہ اکبر, یہی قرآن کی آیتیں اس پہ لعنت کر رہی ہے. جب جملہ سنا تو کہا یا علی یہ کیا ہو گیا, اتنی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو میرے مولا مشکل کشا نے کہا جہاں ذرا جا کر پوچھ اس کے دل میں علی کی ولایت کی محبت ہے یا نہیں.
کی وضاحت، ہر چیز کا علم ہے۔ اچھا اس مقام پہ روک رہا ہوں آپ حضرات، اب تھوڑا سا میرے محمد عربی کو دیکھتے ہوئے چلو، کیا شان ہے میرے محمد، کیا عظمت ہے میرے محمد کی۔ اور فتویٰ دیتے ہیں نا کہ ہماری مجلسوں میں محمد کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ان سے کہو کہ اگر تمہیں محمد کو سننا ہے تو علی والوں سے سنو، ابو جہلوں سے مت پوچھو کہ محمد عربی کیا ہے، علی والوں سے پوچھو محمد کیا ہے، مرتضیٰ کیا ہے۔ علی والوں سے پوچھو۔ قرآن کی پہلی صفت تبیان لکل شیء، یہ ہے قرآن کا علم کہ یہ وہ قرآن ہے، اس میں ساری کی ساری وضاحت ہے۔ یہ اللہ نے قرآن سے کہا اور اب میرے محمد سے کہا علمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب تجھے قرآن کا سارا علم دے۔ پہلی صفت میں دونوں برابر، قرآن کی برابر، محمد کی برابر۔ تبیان لکل شیء، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ اور میرا محمد کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محمد تجھے سارا کا سارا علم دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں چیزیں ایک ہیں، نام دو چیزوں کے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں؟ قرآن اور محمد دونوں ایک ہیں مگر نام دو چیزوں کے ہیں۔ کہا جب اللہ نے اپنے علم کو کتاب کی شکل میں چاہا تو قرآن بنا دیا، اور جب نوری جسم میں چاہا تو محمد عربی بنا دیا، محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی پہلی صفت میں دونوں کے دونوں برابر۔ اب آگے پڑھوں، آگے والی آیت کا حصہ پڑھوں، ہدن، یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے، اور میرے محمد مصطفیٰ سے کہا انک تہتدی ما یشاء الی صراط مستقیم، محمد تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے۔ گھبراتے ہیں آپ بلا ہے سارے کے سارے، اب تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے۔ دوسری صفت دونوں کے دونوں برابر، دونوں کے دونوں برابر۔ قرآن ہادی، قرآن ہدایت کرنے والا، میرا محمد بھی ہدایت کرنے والا، دونوں برابر ہو گئے نا۔ تیسری صفت رحمتم، قرآن رحمت ہے اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محمد عالمین کی ہدایت کرنے والا۔ تیسری صفت دونوں کے دونوں برابر، توجہ ہے کہ نہیں؟ تبیان لکل شیء، دونوں کے دونوں برابر، ہدن، دونوں کے دونوں برابر، رحمتم، دونوں کے دونوں برابر۔ قرآن کی چوتھی صفت بشریٰ، یہ کتاب بشارت دینے والی ہے، اور میرے حبیب کے لیے اللہ کی ذات نے کلام کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر دوبارہ اللہ کی ذات نے کہا کہ میرا حبیب وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول، میں قرآن بشارت دینے والی ہے نا، اور میرا حبیب کو ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا حبیب کو ہے جو بشارت سنانے والا ہے، جو بشارت دینے والا ہے۔ چاروں کے چاروں صفتوں میں دونوں برابر ہو گئے نا، دونوں کے دونوں برابر ہو گئے۔ درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ تو کیا جملہ کہا کہ قرآن کی چار صفتیں ہیں اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، دونوں کے دونوں برابر، اور چاروں کی چاروں صفت کے اندر دونوں کے دونوں برابر۔ محمد بھی برابر، خود پڑھیں گے محمد والے محمد۔ محمد تو قرآن کی ان صفات کے اندر یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، قرآن برابر محمد کے اور محمد برابر قرآن کے۔ توجہ رہو، یہ میں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے، نہ میرے جملے ہیں اور نہ ہی قرآن کے جملے ہیں، ہے کہ نہیں عزیزان محترم؟ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے۔ اچھا تھوڑی سی اجازت دے دو مجھے کہ میں اپنی اس بات کی نفی کر رہا ہوں، پریشان مت ہوئے، میں اپنی اس بات کی نفی کر رہا ہوں۔ اگر میں جملہ کہہ دوں کہ محمد قرآن سے زیادہ افضل، آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، میں تو خاکی جسم رکھتا ہوں نا، اور اگر اللہ اپنے محمد کو بڑھا دے قرآن سے تو آپ کو کوئی اشکال ہے؟ بھائی قرآن بھی اللہ کا، میرا محمد بھی اللہ کے، قرآن بھی اللہ کا، میرا محمد بھی
اللہ کے درود پڑھیں گے محمد والے محمد. یہ دونوں کی دونوں ہستیاں برابر ہیں, دونوں کی دونوں ہستیاں برابر. اب میں اپنی بات سے نفی کر رہا ہوں. جو بات میں نے کی تھی اس بات کو میں توڑ رہا ہوں. اگر میں قرآن کی قسم کھا کے کہوں کہ میرا محمد قرآن سے افضل, اب مانگو مجھ سے دلیل ہے کہ نہیں, دلیل مجھ سے مانگو. اگر قرآن سے باہر جاؤں تو مجھ پہ فتویٰ لگا دینا. اگر قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کروں میرا محمد قرآن سے افضل ہے, بیدار خاموش ہے کہ نہیں. اگر قرآن کی آیت پڑھ کے کہوں میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. للمسلمین, قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے, اور میرا محمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کون پہنچا؟ دل بولا علی مولا, علی مولا کے دل بولا علی مولا, علی مولا. اب بتائیے کون پہنچا؟ بتائیے نا. ایک قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے, میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے. تو دونوں برابر تو نہیں ہوئے نا, افضل ہو گیا نا میرا محمد. ابھی ملاؤں کو میں کہاں سے سمجھاؤں جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ کہاں سے سمجھاؤں؟ محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ارے محمد کو اپنے جیسا سمجھنے کے لیے محمد کی مقابلی کرنا تو سیکھ لو, بعد میں اپنے سے افضل سمجھنا. اچھا اب جملہ جو آخری کہنے جا رہا ہوں, میں تمام کر رہا ہوں وضاحت کی. دیکھو اب یہ عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم کہ یہ عالمین کسے کہتے ہیں. اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ اس پورے علاقے کا نام عالمین نہیں ہے کہ نہیں, اس پورے علاقے کا نام عالمین نہیں ہے. بڑا گھبرا کے سنا ہے آپ حضرات, ماشاءاللہ بیدار ہے. اس پورے علاقے کا نام عالمین نہیں ہے, اور جہاں پہ میں اشرف پڑھ رہا ہوں دارالعلوم کے اندر, صحیح آپ کے علاقے کا نام بھی عالمین نہیں ہے. اچھا پورے کے پورے کراچی کا نام بھی عالمین نہیں. اب عالمین کا معنی پتہ چلے تو کیسے چلے؟ میں نے قرآن کھولا, پھر مجھے آیت ملی, اور آیت نے مجھے سمجھایا عالمین کسے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. جملہ کہوں اب جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی جائے گی وہاں وہاں تک میرے محمد کی رحمت جائے گی. میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے. تو پتہ یہ چلا قرآن اور محمد میں فرق میں نے گرما دیا. اب فضائل کا آخری جملہ اور زحمت تمام. عزیزو, پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کا پڑھنا عبادت, پیغمبر نے نہیں کہا تھا ذکر علی. کون پہنچا؟ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا, قرآن کو دیکھنا. بولیے تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ, قرآن کو دیکھنا, علی کو دیکھنا, علی کو دیکھنا, قرآن کو چومنا, علی کو چومنا. دونوں میں کوئی فرق نہیں مگر ایک فرق ہے. اب بیدار ہو کر جملہ کہوں گا, بیدار ہو جاؤ سارے کے سارے, آخری جملہ زحمت تمام. دونوں میں ایک فرق ہے. میرے مرحوم استاد کہتے تھے بیٹھے بیٹھے قرآن قرآن کہتے رہو, عبادت نہیں ہے, علی علی کہتے رہو, عبادت ہو جاتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. تو یہ قرآن ہے اور یہ میرا علی ہے, یہ قرآن ہے اور یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے, یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے. اب زحمت تمام. اس لیے تو کربلا کے اندر حسین کا اور قرآن سے رشتہ ایسا تھا کہ حسین کا سر کٹ کے جب نوکے نیزہ پہ آیا وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. حسین کا سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ یہ وہ ہے جو ان سے جدا نہیں ہو سکتا.
تم نے سارے حسین کو جدا کر دیا، مگر حسین سے تم قرآن کو جدا نہیں کر سکتے، حسین سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں سب کچھ دے دیا، اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ دے دیا۔ آواز آئی حسین 6 مہینے کا بچہ علی اصغر دینا ہے، کہا قرآن بچ جائے گا؟ ہاں بچ جائے گا، دے دیا۔ حسین علی اکبر دینا ہے، کہا قرآن بچ جائے گا؟ ہاں بچ جائے گا، دے دیا۔ حسین زینب کی چادر دے دی ہے۔ ہاں رونے والوں میرا مولا فرماتا ہے میرے جب کی مجلس میں اس طرح سے رویا کرو جیسے ایک ضعیف ماں جان بیٹے کی میت روتی ہے۔ عزیزانو 9 محرم بھی آ گیا، حسین کا قافلہ کربلا میں پیاسا تڑپ رہا، پیاسا تڑپ رہا ہے۔ یہ بچہ ننھا ہے، چھوٹا سا ہے، نام علی اصغر ہے، جھولے میں جھولتا ہے تو پیاس کی شدت سے کبھی جھولے سے گر جاتا ہے، کبھی ماں کا دامن پکڑ کے زبان ہلا کے کہتا ہے ابا مجھے پانی کب ملاؤگی؟ بس عزیزانو حرملہ کے پاس 3 تیر تھے۔ میں مسائل مولا بحث کے نہیں پڑھوں گا، میرے بعد پڑھنے والے وہ پڑھیں گے۔ حرملہ کے پاس 3 تیر تھے اور یہ تیر اتنے وزنی تھے کہ جن سے بڑے کے بڑے سے بڑے جانور کو مارا جاتا تھا۔ جب یہ تیر اس جانور کو لگاتے تھے نا تو وہ جانور زمین پہ گر جایا کرتا تھا۔ تم نے تیر کی کیفیت بڑے آرام سے سنی ہے نا، اس طرح کے تیر کربلا میں میرے علی کے گھرانے کو مارے گئے، اس طرح کے تیر کربلا میں علی کے بچوں کو مارے گئے۔ جب حرملہ کو پکڑا گیا نا، پکڑ کے لایا گیا تو جناب مختار نے سوال کیا کہ بتا حرملہ تیرا جرم کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہتا میرے پاس 3 تیر تھے، وہ 3 تیر میرے کربلا میں چڑھائے ہیں۔ مختار کا دربار سجا ہوا تھا، مختار پوچھتا تھا بتا تو نے پہلا تیر کس کو مارا؟ اب جو مسائل سن کے رونے آئے ہیں سن کے روئیں گے، وہ سن کے روئیں گے۔ اگر رونا نہ آئے تو دل سے ہائے ضرور کہہ دینا، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے ذرا آتی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے ذرا مجلس حسین میں آتی۔ عزیزانو حرملہ کہتا ہے کہا میرے پاس پہلا تیر تھا، وہ تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا۔ یہ تیر 3 منہ والا تھا، ایک منہ آگے سے نکلتا تھا اور 2 منہ اس طرف سے نکلتے تھے۔ کہا میں نے تیر کمان میں لگایا، عباس کی آنکھوں میں بڑا جلال تھا، میں نے تیر کمان میں لگا کر چھوڑا، عباس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ میں نے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، اب جو اب تک نہیں رویا وہ اس جملے میں روئے گا۔ کہا میں نے دوسرا تیر یہ کوئی نوجوان کو نہیں مارا، 6 مہینے کا بچہ۔ حضرات مسیدہ اگر رونا نہ آئے تو سب میں ماتم کر کے پوچھا دینا، سیدہ پوچھا لیجئے، غریب ازادار پوچھا لے آئے۔ کہتا میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا، اس بچے کا گلا چھنا، باپ کے ہاتھوں میں مر گیا۔ اب تیسرا تیر کہتا پتا میں نے تیسرا تیر کہا